میں نے ایک لڑکی کو کوچ کیا، اس کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ تھی میرے لیے اور وہ بیچاری کافی پریشان تھی۔ اب سٹوری یہ تھی کہ لڑکی کو 14 سال کی عمر میں اس کے اکیڈمی کے ایک جو ہے نا وہ لڑکے سے محبت ہو گئی، اور اس لڑکے کی بھی جو عمر تھی اس وقت 14 سال تھی، دونوں کی عمر جو ہے وہ 14 ایئرس تھی۔ 4 سال تک ان کا افیئر چلا۔ پھر لڑکی نے گھر میں جب اس کے رشتے کی بات چلی تو اس نے کہا کہ میں اس طرح کسی کو پسند کرتی ہوں۔ 18 سال کے ہو گئے، 2 سال تک بحث چلتی رہی کہ لڑکے والے جو ہیں وہ ان کے گھر آئے رشتے کی بات کریں، لیکن وہ جو لڑکا تھا وہ ڈاماڈول کرتا رہا۔ اس دوران لڑکی کے والد نے جو ہے وہ کہیں اور رشتہ دیکھا اور لڑکی کی جو ہے وہ شادی کر دی۔ اب جس سے شادی کی وہ کوئی عمر اس کی 37 سال کے قریب تھی، اور وہ آدمی لڑکی کو ذرا بھی نہیں پسند تھا۔ لڑکی کا جو تھا وہ بیبی فیس تھا، اور اس کو جو آدمی تھا وہ بیچارہ گنجا تھا اور کافی پریشان، اور ایک تو اس بیچارے کی شادی لیٹ ہوئی، اس کو وہ بھی ڈپریشن تھا کافی دیر کا۔ اب جب وہ آدمی سب کے سامنے آیا تو اس کی دوستوں نے، جو لڑکی کی دوستیں تھیں، انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ تمہارے ماں باپ نے اس میں کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، یہ ہے وہ ہے، تم نا ایسے انسان کے ساتھ کبھی رہ نہیں سکتی۔ اب وہ ظاہر ہے نا برین واشنگ کر دیتے ہیں، ہماری تو سوسائٹی ایسی ہے۔ اس لڑکی بیچاری کی برین واشنگ ہو گئی۔ شادی کے تقریباً ایک دن بعد جو ہے نا اس لڑکی نے اس پرانی محبت کو کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، میسیجز کرنا شروع کر دیے۔ جب وہ گھر رہنے آتی تو وہ پھر اس لڑکے کے ساتھ جو ہے نا وہ پیار محبت کی باتیں کرتی، اور وہ تب بھی لڑکے کو کہتی رہی کہ اگر تم گھر میں بات کرتے ہو تو میں ڈیورس لے لیتی ہوں اس سے، اور ہم اپنی زندگی دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لڑکا تھا وہ تب بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ پلے ہی کر رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس دوران لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ فزیکل ہو گیا۔ تقریباً 1 سال تک جو فزیکل ریلیشن ہے وہ بڑا چلتا رہا۔ اب اس دوران جو تھا نا وہ لڑکی کو یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یہ صرف میرا استعمال کر رہا ہے۔ وہ کبھی اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کبھی اس سے گولڈ اس کا لے لیا، اس کے علاوہ اس بیچاری کی عزت لے لی۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نا کسی بھی اس مقام پہ نہیں آ رہا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے۔ اب جب عورت کو یہ بات پتہ چلنا شروع ہوئی، لڑکی کو جب یہ بات پتہ چلنا شروع ہوئی، تو اس دوران اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ بیچارہ کو اتنا شریف انسان تھا کہ اس نے کبھی اس کو روکا نہیں ہے۔ مطلب اس نے کہا 20,000 چاہیے، اس نے 20,000 نکال کے دے دیا، 30,000 چاہیے، 30,000 نکال کے دے دیا۔ اب وہ سارے پیسے لے کے نا اس کو دیتی رہی۔ اب جب لڑکی کو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ تو میرے ایموشنز کے ساتھ صرف کھیل رہا ہے اور ٹائم پاس کر رہا ہے اور میرا پیسہ کھا رہا ہے، اور اس سب کے باوجود ایک ایسا انسان ہے جو چلے مان لیتے ہیں تھوڑا گنجا ہے، تھوڑا ہائٹ میں چھوٹا ہے، قد نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، لیکن کردار کا تو انسان ہے، کسی کی زندگی تو نہیں تباہ کر رہا۔ اب وہ آہستہ آہستہ لڑکی کو نا اس سے محبت ہونا شروع ہوگی، اس 38 سال آدمی سے۔ اب وہ محبت اتنا اسٹرانگ ہوئی، نکاح میں پاور میری ہے یار۔ تو وہ لڑکی نے جب اس کی طرف کر دیا اور لڑکے کو آہستہ آہستہ میوٹ کر دیا، اب لڑکا بلیک میلنگ پہ آ گیا۔ اب جب اس بیچاری نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتائی ساری سٹوری کہ یہ وہ کہتا ہے میں تمہاری جو میرے پاس ویڈیوز ہیں میں وہ پبلش کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو میں نے ساری سٹوری سن کے میں نے سب سے پہلے کہا کہ آپ نے نا اللہ کے آگے رو کے توبہ کرنی ہے۔ آپ رو کے اللہ کے آگے توبہ کریں، اور باقی یہ جو ڈرامے کر رہا ہے نا اس کو سمپل ایک جو ہے نا وہ میسج کریں کہ تم سے جو ہوتا ہے کر لو، اگر تم نے کچھ ایسا کیا تو میں پولیس کمپلین کر دوں، اور آج ہی میں پولیس کمپلین کر دوں۔ آپ یہ ورڈ بولیے گا اور آپ اس کے بعد جو ہے نا ریزلٹس دیکھیے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے کال کی اور اس نے کہا تم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے، میں پولیس کمپلین کرنے جا رہی ہوں، اور تم نے میرے سے اتنا پیسہ لیا ہوا ہے، میرے پاس وہ گولڈ کی رسیدیں ہیں، میرے پاس وہ پیسوں کی یہ وہ، میرا سارا پیسہ واپس کرو۔ وہی انسان، وہی لڑکا جو اوپر سے آ رہا تھا معافیاں مانگنا شروع ہو گیا، اور شاید اس لڑکی کی توبہ اتنی سچی تھی، یقیناً اس کی توبہ سچی تھی، کہ اللہ نے حالات و معاملہ سارے پلٹ دیے، اور وہ جس مرد سے شادی ہوئی وہ اتنا ٹرو مین تھا کہ وہ لڑکی نے رو کے اس کو ساری سٹوری سنائی اور اس نے معاف کر دیا، اس کو دل سے معاف کر دیا۔ کبھی بھی لائف میں تمام اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، لائف میں کبھی بھی مرد کا اعتبار نہ کیجیے گا، میرا بھی اعتبار نہ کیجیے گا، میں بھی جنگلی ہوں، بھیڑیا ہوں، میں بھی ایک نامحرم کے لیے جو نا بھیڑیا ہوں۔ ہم سب مرد کی کمزوری عورت ہے، آپ اسے میسر ہو جائیں گے تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا۔ بہن آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ پرانی محبت کیا ہے، اتنا بغیرت اور ذلیل اور کمینہ انسان وہ ہے جو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، میرے بھی حالات نہیں ہیں، میرے وہ واقعات نہیں ہیں۔ سر میری جب شادی ہوئی تھی نا میرے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، اور میرے پاس
ایک وقت کا تو ہوتا تھا، شاید دوسرے وقت کا ہو ہی نہ، میں جاب نہیں کرتا تھا۔ جس نے ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے نا، جس نے آپ کا ساتھ دینا ہوتا ہے، وہ دیتا ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ سے پیسہ کھاتا ہے۔ اور مرد جب پیسہ کھانا شروع ہو جائے، آپ کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ وہ آپ سے شادی کرے گا، وہ کبھی آپ سے نکاح کرے گا، وہ ٹائم پاس کر رہا ہے، اس سے آپ کا استعمال کر رہا ہے، وہ آپ جیسی پتہ نہیں اس نے کتنی رکھی ہوں گی، سوری ٹو سے۔ آپ کو اس طرح کے مردوں سے بچنا ہے اور ایسے انسان کا انتخاب کریں، ایج نہیں دیکھیں، کسی انسان کی خوبصورتی نہیں دیکھیں، آپ نے خوبصورتی کے ساتھ نہیں رہنا، آپ نے اسے ماڈلنگ شو نہیں کروانا، کردار دیکھیں، اسلام دیکھیں، دین کتنا اس بندے کے اندر، آپ کو عزت کتنی ہے، آپ کے لیے جان دینے کے لیے، مرد کے لیے نا، مرد کے لیے اس کی بیوی سے زیادہ ضروری عزت دار چیز اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف ساری دولت کا انبار لگا دیں اور ایک طرف اس کی دو عورت جو اس کی عزت ہے، جو اس کے لیے محرم ہے، مر جائے گا اس کے لیے، گولی کھائے گا، یہاں اس کی عزت ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے شادی کے بعد فزیکل بھی ہو رہا ہے اور کہہ رہا تم ابھی اس کے ساتھ بھی رہو، بعد میں دیکھتے ہیں، تو میری بہن یہ الارمنگ سچویشن ہے آپ کے لیے کہ وہ آپ کے لیے کوئی بھی نہیں لے گا، قدم کل کو اٹھائے گا، آپ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہو رہی ہیں، آپ اپنے شوہر کے حقوق میں بھی زیادتی کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، ہم سب کو معاف کرے۔ ایسے لوگوں سے بچیں، یہ لعنتی ہیں، یہ حرام خور ہے، یہ ذلیل کمینے ایسے مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی بھی ریئل مین کبھی بھی یہ نہیں آپ کو کہے گا کہ میں نہیں شادی کر سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حالات تھوڑے برے ہوں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار ابھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، تھوڑا سا ٹائم دے۔ اس ٹائم میں اگر پھر وہ ٹائم مانگتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہم وہ سب کرتے ہیں، تو پاس پھر وہ ٹائم ویسٹ ہے، وہ آپ کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ میرا ان باکس ٹک ٹاک پہ بھرا ہوا ہے، میں نے بڑا یقین کیا تھا، میں نے اس کو عزت دی تھی، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، اب میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے سکون نہیں آ رہا۔ آپ کا دل لگے گا کیسے؟ آپ کو سکون آئے گا کیسے؟ عورت اللہ نے ایک مرد کے لیے بنائی ہے، آپ نے تو فطرت ہی بدلنے کی، قدرتی کو جو ہے وہ تہس نہس کرنے کی کوشش کرتی کہ آپ اس کے ساتھ بھی اور اس کا بھی سوچ رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں، آپ نہیں خوش رہ سکتی۔ آپ کو ایک وقت میں ایک عورت کا دل فریم کی طرح، عورت مرد کی طرح نہیں ہے کہ وہ اس کا بھی آئیے تھے، وہ بھی آئیے تھے، 4 تصویر بھی لائی ہوئے، نہیں ہے۔ مرد اور ہے، مرد ایک وقت میں 4 عورتوں کو ایسے پلے کر سکتا ہے، ایسے خوش رکھ سکتا ہے کہ جیسے ایک عورت کو پتہ ہی چلے گا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور مرد بھی ہے۔ اور عورت یہ ڈرامہ کچھ کر لیتی ہیں لیکن میجورٹی میں نہیں ہو سکتا۔ عورت بنی اللہ نے ایک مرد کے لیے بنائی ہے۔ خدا را میری بہن عقل کریں، جس نے پہلے آپ کا ہاتھ نہیں تھاما نا، وہ اب بھی نہیں تھامے گا۔ اللہ نے جو آپ کو دیا اس پہ صبر شکر کریں، اور جو آپ کو مل گیا ہے اسی کی ویلیو کریں، اسی کو بہتر سے بہترین کریں، اس کی قدر اتنی بڑھائے اپنی نظر میں، اس کو اتنا اونچا مقام دے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز چھوٹی لگے۔ میں نے ایک انسان کو اتنا زندگی میں خوش دیکھا، میں نے لائیو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، چھوٹا سا قد تھا اس کا، 4.5 فٹ سے بھی تھوڑا سا اونچا ہی ہوگا وہ آدمی، اور اس کی وائف ماشاءاللہ میں کہتا ہوں دنیا میں خوبصورت ترین، اگر لڑکیوں کا مقابلہ کرواؤ نا تو دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں 10ویں نمبر بھی آئے گی، لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھ خوش تھی۔ زندگی میں خوشی کے لیے آپ کو صرف پیسہ نہیں چاہیے، آپ کو کسی انسان کے اندر جو ہے وہ ہائٹ نہیں چاہیے، اس کے بال نہیں چاہیے، اس کے گال نہیں چاہیے۔ آپ یہ بالوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، لے گنجا کر دیتے ہیں ہم کو، بال اتار کے دے دے گا آپ کو، کیا کسی کے گالوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں آپ؟ کیا کس کے ساتھ آپ زندگی کس کے ساتھ گزارتے ہیں؟ اس انسان کے اخلاق کے ساتھ، کیونکہ انسان پریکٹیکل کتنا ہے، وہ کتنا آپ کو سکھ دے رہا ہے، وہ کتنی آپ کو خوشی دے رہا ہے۔ تو آپ کو سکھ اور خوشی چاہیے، وہ آپ کے جنت کا ساتھی ہے کہ نہیں ہے؟ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں پاگل ہوئی ہیں، وہ ایک کچھ بغیرت مرد ہیں، وہ اپنی بیویوں کے کیمرے پہ بیٹھ کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ دایوس ہیں یہ مرد جو اپنی بیوی کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ عورت کی تو آواز کا پردہ ہے، یہ کہاں سے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں اس کے دکھا رہے ہیں، چہرہ دکھا رہے ہیں، دایوس ہیں۔ ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، یہ میں نہیں، میرا نبی کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ لوگ ایسا شوہر نہ مانگے، اللہ سے وہ شوہر مانگے جو آپ کو اس دنیا میں بھی پروٹیکٹ کرے اور کھڑا ہو جائے چٹان کی طرح، اور اس میں بھی وہ ہے آپ کے لیے، یہ نہیں ہے، یہ تو چلتے پھرتے دایوس ہیں۔ اللہ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور تمام بہن بیٹیوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور ان کے لیے بہتر سے بہترین معاملات کرے، اللہ سب کو خوش رکھے۔ اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔